کہ حضور مکرم کی جانب سے جو بہترین تحفہ عطا ہوا اپنے دختر کو، وہ تسبیح کا تحفہ، اور بی گئیں اس بات کی گزارش کرنے کے لیے کہ گھر کے امور بہت زیادہ ہوتے ہیں، 4 بچے تھے بی کے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی زینب سلام اللہ علیہ، بی ام کلثوم سلام اللہ، اور میرے شوہر زیادہ تر جہاد پر ہوتے ہیں، اور آپ جا کے کتابوں میں دیکھیے گا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے کتنا زیادہ کھانا بن کر جاتا تھا مدینہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم، بی سلام اللہ علیہ کے گھر سے، کہ جن کے گھر سے یہ اہتمام ہوتا ہے وہ سنت بی فاطمہ الزہرا پر عمل کر رہے ہو۔ تو ان تمام امور کے لیے بابا مجھے کوئی اگر خاتون خدمت گزار آپ مرحمت فرما دیں تاکہ میرے امور میں مدد ہو سکے۔ حضور مکرم نے ایک زمانہ گزرنے کے بعد عطا فرمائی بی فضہ السلام، لیکن اس وقت کیا کہا؟ اس وقت کہا کہ اے بیٹی کیا میں آپ کو ایک تحفہ عطا کروں جو ان سب سے بہتر ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان ان سب سے بہتر۔ یہ کبھی ہوتا ہے؟ آپ سورہ بقرہ میں ایک لطیف آیت ہے، بہت میں پڑھتا ہوں تو یسألونک ماذا ینفقون، سورہ بقرہ کا نمبر 215 ہے۔ اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، درہم دیں، دینار دیں، گندم دیں، چاول دیں، کیا دیں انفاق میں؟ تو اللہ کو جواب کیا دینا چاہیے تھا اس سوال کے جواب میں کہ اچھا تم یہ خرچ کرو۔ اللہ نے جواب نہیں دیا۔ کبھی سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ اور آتا ہے، اس لیے کہ جواب دینے والا وہ زیادہ حکمت میں جو سمجھتا، بہتر سمجھتا، وہ جواب دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی خرچ کرو لیکن پہلے اپنے والدین پر اور اپنے قرابت داروں پہ خرچ کرو۔ یہ جواب نہیں دیا کہ کیا خرچ کرو، یہ بتایا کہ کہاں خرچ، پہلے والدین، اقربین، یتیم، مسکین، اور وہ مسافر کہ جو سفر میں زیادہ راک ہو چکا ہو، یہ ترتیب بتائی اللہ نے۔ تو یہ نہیں بتایا کہ کیا خرچ کرو، یہ بتایا کہاں خرچ کرو۔ جواب تھا کیا خرچ کریں، جواب اللہ، سوال تھا کیا خرچ کریں، اللہ نے جواب دیا کہاں خرچ کرو۔ بیوی کا سوال تھا مجھے خدمت گزار مل جائے، رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں آپ کو ایک تحفہ ایسا عطا کر رہا ہوں کہ جو اس خدمت گزار سے بہتر ہے، بلکہ وہ کہ جو زمین و آسمان میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی حضور مکرم چاہتے تھے کہ خالی معاملہ بی فاطمہ الزہرا تک نہ رہے، بلکہ میں ایک ایسا تحفہ دے دوں جو قیامت تک جاری، ایک ایسا تحفہ عطا کیا جو قیامت تک ہر مومن کے پاس چاہیے۔ تو لہذا کبھی جب آپ اسٹریس میں ہو، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے لیے یہ الفاظ شائن شان نہیں ہے، میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اسی لیے خدمت گزار ایک مانگی نا کہ گھر کے امور میں مددگار ہو سکے، اس لیے کہ بہرحال انسانی وجود کا تقاضا یہ ہے کہ خستگی طاری ہو۔ تو کبھی آپ جب تکڑ میں ہوں، جب آپ کبھی کسی کام کے زیادہ اسٹریس، اور جب کبھی آپ کبھی ڈپریشن میں بھی ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ ایسی سختی میں جہاں سے کوئی امکان آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا وہاں پر بھی سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا پڑھیں، ایک تحفہ ہے کہ جو حضور مکرم کی جانب سے عطا ہو، اور ہر نماز کے بعد اسے کہا گیا کہ مستحب ہے کہ پڑھا جائے، باقی تفصیل تو آپ جانتے ہیں۔ اور بات کو میں قرآن کی آیت ہی سے سمیٹوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے نور کی ایک مثل ہے کہ ہمارا نور ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل روشن ہے ایسے کہ جیسے کوكب دری ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، یہ ہمیشہ یہ چراغ روشنی دیتا رہے گا چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، کیونکہ نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ انسانوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً کہا یہ نور ہے کہاں پر؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور ہے کو جیسے گھروں میں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان گھروں کی پہچان کیا ہے پروردگار؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ ان گھروں کی پہچان ہے پروردگار۔ تو صبح و شام جس گھر میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر کون سا ہے؟ کہ بس یہ دیکھ لو کہ نماز کے بعد کی تسبیح کا توبہ تمہیں کس گھر سے ملا ہوا ہے؟ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں اللہ کا نور ہے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ سے، پورا اگر آپ دین دیکھیں تو اس کی فنڈامنٹل، اس کی بنیاد میں آپ کو تسبیح ملے گی۔ سبحان ہے وہ پروردگار، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار۔ اس لیے ہمارے میرے خیال میں بزرگوں نے ایک بہت ہی خوبصورت نظام رکھا کہ جب آپ مجلس سنتے ہیں، جیسے ابھی آپ خطبہ بھی سن رہے ہیں، آپ کے دل پہ کوئی بات اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ طریقہ انڈو پاک میں اور جگہوں پہ رائج نہیں ہے کہ مجلس سنتے ہوئے سبحان اللہ کہیں، تو خود بخود ایک اور عبادت ہو رہی ہوتی کہ جب آپ ایک بات کو سنتے ہیں کہ جو آپ کے قلب پر، آپ کے ذہن پر اثر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے اللہ عز و جل، جس نے اہل بیت علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے نا۔ تو اس کی گہرائی میں یہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہیں کہ جب گزر رہے ہیں ایک مقام سے اور کسی بوڑھے نے دیکھا اور دل میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ پروردگار تو نے سلیمان کو اتنا کچھ دیا تو تھوڑا سا مجھے بھی دے دیا ہوتا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں نازل ہوئے اس کے پاس اور کہا کہ اس چیز کی خواہش نہ کر کے جس کی تو لیاقت نہیں رکھتا ہے، اور پھر کہا کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے سلیمان کی حکومت، اگر ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کہہ دے تو سلیمان کی پوری حکومت سے بہتر ہے۔ تو خالی یہ ایک لفاظی ہے یا نہیں، حقیقت ہے۔ حقیقت اس لیے ہے کہ سلیمان نے کہا کہ یہ اس لیے بہتر ہے تیرا سبحان اللہ کہنا پورے سلیمان کی حکومت سے کہ ایک دن سلیمان کی حکومت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہا وہ باقی رہ جانے والا ہے۔